اختتام ہے، اور یہ ماہ مبارک وہ مقدس مہینہ ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدت کے ساتھ اس کی تشریف آوری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ ہم بھی انتظار کے جذبات اپنے دل میں پالتے ہیں۔ کسی کو انتظار ہوتی ہے دوستوں کی ملاقات کی، کسی کو انتظار ہوا کرتی ہے اپنی اولاد سے ملاقات کی، کسی کے دل میں انتظار ہوا کرتی ہے رشتہ دار اور احباب سے ملاقات کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے قراری اور بے تابی کے ساتھ رمضان کے مہینے کی انتظار کیا کرتے تھے، کیونکہ بار بار تو اس نے آنا نہیں ہوتا، سال میں ایک ہی مہینہ ہوتا ہے۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے قراری کا اظہار اس انداز میں کیا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے قرار ہو کر، بے چین ہو کر، بے تاب ہو کر رب العالمین کے دربار میں ہاتھ بلند کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہی الفاظ آئے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اٹھے ہوئے ہیں مالک کائنات کے دربار میں۔ ہماری کیا غلطی ہے؟ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا کیا قصور؟ اگر گردن پر استرے چلائے گئے غلطی کیا تھی؟ یہی ساری زندگی مشن بیان کیا کہ ہمیں بھی اس کے آگے ہاتھ پھیلانے چاہیے جس کے سامنے آمنہ کے لال نے دامن پھیلایا تھا۔ اور کیا غلطی ہے؟ اللہ اللہ، اور سورۃ الرعد کا اشارہ بھی سناتا جاؤں، یہ میرے سامنے رب العالمین کی لاریب کتاب، سورت کا نام سورۃ الرعد، 13واں پارہ اور آیت کا نمبر 14، فرمایا لہو دعوت الحق، اگر سچی پکار ہے تو صرف اللہ کی پکار ہے، اللہ کریم کے بغیر ہر کسی کی پکار باطل۔ مقام تو برحق، انبیاء علیہ السلام کی شان برحق، اولیاء کرام کا مرتبہ برحق، بزرگان دین کا درجہ برحق، لیکن سچی پکار کے لائق وہ نہیں ہے۔ اگر غیبانہ سچی پکار کے لائق ہے تو صرف اللہ۔ اور کیا غلطی ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں شیخ القرآن کا مشن بھول جاؤں اور تمام انبیاء علیہ السلام والا پروگرام بھول جاؤں، نہیں نہیں۔ آمنہ کے لال دعا کر رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے کے اندر برکتیں نازل فرما، اللہ ہمارے لیے شعبان کے مہینے کے اندر برکتیں نازل فرما۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمیں بھی برکتیں دینے والا اللہ ہے۔ فضائل رمضان کے ساتھ ساتھ مسائل کا اشارہ بھی کرتا جاؤں، اور رب العالمین کی لاریب کتاب اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ یہ میرے سامنے 18واں پارہ، سورت کا نام المؤمنون، مالک کائنات نے منظر بیان فرمایا، اللہ اللہ، اور آیت کا نمبر 12 فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وہاں قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں. فرمایا انسان اپنی حقیقت دیکھ، میں نے تجھے مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے. حضرت انسان کا کیسا تکبر تیز ہے، حضرت انسان کا کیسا تکبر تیز ہے. خاک سے پیدا ہوا پرہیز ہے، حقیقت نہیں سوچی اپنی. پھر اللہ کریم کیسے تو نے کاریگری دکھائی. فرمایا رحم مادر کے اندر 3 قسم کے اندھیروں کے اندر رحم مادر کا اندھیرا 1، جھلی کا اندھیرا 2، پیٹ کا اندھیرا 3. میں اللہ کریم نے پانی کے قطرے کو خون بنا دیا. پھر فخلقنا العلقة مضغة، خون کے قطرے کو میں اللہ نے گوشت کی بوٹی بنا دیا. اب آپ ذرا قرآن کے انداز پہ غور کیجئے گا. اب گوشت کی 2 بوٹیاں موجود ہیں. ایک بوٹی موجود ہے رحم کے اندر، والدہ کے رحم میں گوشت کی بوٹی موجود ہے جو اللہ کریم نے خون سے بنائی ہے، اور دوسری گوشت کی بوٹی وہ ہے جو والدہ نے کھائی معدے میں چلی گئی. اب 2 بوٹیاں پیٹ میں چلی گئی. ایک بوٹی ہے معدے کے اندر جو والدہ نے کھائی ہے، اور دوسری بوٹی ہے رحم کے اندر جو اللہ کریم نے خون سے بنائی ہے. واہ اللہ تیری قدرت پہ حیران ہوں. معدے والی بوٹی گلتی جا رہی ہے، رحم والی بوٹی بڑھتی جا رہی ہے. تیری قدرت سے اللہ حیران ہوں. اللہ کریم بس فرمایا نہیں. پھر میں اللہ کریم نے کیا کیا؟ فخلقنا المضغة عظاما، میں اللہ نے گوشت کی بوٹی میں سے کچھ ہڈیاں تیار کرنا شروع کر دی. ہڈیاں تیار ہو جانے کے بعد فکسونا العظام لحما، اوپر میں اللہ نے گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر بچے کے وجود میں اللہ نے روح ڈال دی. آگے مسئلہ سمجھایا. اگر پانی کے قطرے کو خون بنانے والا اللہ، خون کی بوٹی بنانے والا اللہ، بوٹی کی ہڈیاں بنانے والا اللہ، ہڈیوں پہ گوشت چڑھانے والا اللہ، اندر روح ڈالنے والا اللہ، فرمایا یہ مانتے ہو سارے کام کرنے والا اللہ، تو اگلا مسئلہ بھی مان لو، فتبارک اللہ، برکت دینے والا بھی اللہ. اگر یہ سارے کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا تو برکت بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا. پنڈی والوں اللہ کا نام ذرا محبت سے لینا. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کیا پتہ اللہ میرا سوال اور آپ کا جواب قبول کر کے بخشش کا ذریعہ بنا دے. آمنہ کے لال نے برکت کس سے مانگی؟ محبت سے. کس سے مانگی؟ تو ہم کس سے مانگے؟ مردوں سے. ہم برکتیں مردوں سے مانگیں، درباروں سے مانگیں. واہ واہ، یہ واہ نبی کی محبت ہے. رب کعبہ کی قسم ہم بھی برکتیں اس رب العالمین سے مانگیں گے جس رب کائنات کے سامنے دامن پھیلا کے آمنہ کے لال نے برکتیں مانگی تھیں. اور کیسے دعا کی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکتیں نازل فرما، شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل فرما. اور آگے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بےتابی کے ساتھ عرض کرتے ہیں، اے میرے اللہ بلغنا رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے اللہ میری زندگی اتنی لمبی کر دے کہ رمضان کے مہینے کے میں روزے رکھ لوں. اللہ اللہ، رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا تاکہ رات کو قرآن پڑھنا اور سننا نصیب ہو جائے اور رمضان کے دنوں میں روزے رکھنا نصیب ہو جائے. رمضان المبارک کا انتظار آمنہ کے لال کیا کرتے تھے. اور ہم اگر انتظار کریں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والی طریقے اور سنت پر عمل کر رہے ہیں.
اب ذرا قرآن سے یہ بھی پوچھتا جاؤں، قرآن تو بتا روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ اشارہ عرض کرنے لگا ہوں، کافی سارے مسائل عرض کرنے ہیں، اشارہ کرنے لگا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ یہ میرے سامنے دوسرا پارہ کھلا ہوا ہے۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور جو تم سے پہلی امتیں تھیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اللہ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ احباب خیال، جس رمضان المبارک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان کا مہینہ میری زندگی میں آ جائے۔ اب آ گیا میری زندگی میں، آپ احباب کی زندگی میں، اور روزے فرض کیوں کیے گئے اس مہینے کے اندر؟ تاکہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اب قرآن سے یہ پوچھتا جاؤں، تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ یہ تو پتہ چلے تقویٰ ہوتا کیا ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں اور اپنے بزرگوں اور احباب کی توجہ چاہتا ہوں۔ کوشچن پر ذرا آپ غور کریں۔ کوشچن یہ ہے کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ روزوں کا مقصد ہے تقویٰ ہمارے اندر آ جائے۔ تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ یہ میرا کوشچن ہے، یہ میرا سوال ہے۔ میرے سامنے سورۃ المائدہ، رب العالمین کی لاریب کتاب، چھٹا پارہ، سنیے ذرا سورۃ المائدہ کا انداز، اور میرے سامنے آیت نمبر 4 کھلی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کوشچن کیا عرض کیا میں نے اپنے بزرگوں کے سامنے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، صحابہ کرام کی جماعت حاضر ہے، شیخ القرآن کا سٹیج رحمت اللہ تعالی علیہ، اور کیوں نہ کہتا جاؤں صحابہ کرام کے سامنے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یوں نظر آ رہی ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ پنڈی والوں، مجھ سے حق ادا نہیں ہوا۔ میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، میری جماعت شاعت و توحید و سنہ کا عقیدہ کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ صحابہ کرام حاضر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اللہ کے محبوب، اگر اجازت ہو تو میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ عدی کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے محبوب، مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے شکاری کتے کو لے کر جنگل میں گیا، مجھے سامنے خرگوش نظر آیا، میں نے اپنے کتے کو اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا، تکبیر پڑھ کر چھوڑ دیا، کتا بھاگ پڑا خرگوش کے پیچھے۔ جب کتا خرگوش کے پیچھے بھاگا تو میں بھی کتے کے پیچھے پیچھے دوڑا، اور جب میں قریب پہنچا تو حیران ہو گیا کہ خرگوش ایک ہے، پکڑنے والے کتے 2 ہیں۔ اب میں تو حیران ہو گیا، اور دونوں کتوں کے منہ میں خرگوش بھی مر چکا ہے۔ ابھی پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے تو مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کہ میرے کتے کے اندر 5 شرطیں پائی جاتی تھیں۔ کیا مطلب؟ جی، شکار کے حلال ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ میرے کتے کے اندر پائی جاتی تھیں۔ کیسے؟ پہلی شرط اللہ فرماتے ہیں وما
سلمتم، اگر تمہارا شاہین ہے، اگر تمہارا باز ہے، اگر تمہارا کتا ہے، لیکن پہلی شرط یہ کہ سیکھا ہوا ہو۔ اب راول پنڈی کے احباب، سیکھا ہوا کتا کیا ہوتا ہے، سیکھا ہوا شاہین کیا ہوتا ہے؟ پہلی سیکھنے والی بات یہ شرط، اس کا کیا مطلب ہے؟ مالک کتے کو لے کر جنگل میں گیا، سامنے شکار نظر آیا، مالک نے کتے کو چھوڑا، اس نے جا کر شکار کو پکڑ لیا لیکن کھایا نہیں۔ ایک دفعہ ٹرائی ہم نے کر لی، شریعت نے کہا نہیں پھر ٹرائی کرو۔ دوسری مرتبہ اور شکار نظر آیا، پھر کتے کو چھوڑا گیا، جا کر شکار کو پکڑ لیا لیکن کھایا نہیں۔ شریعت کہتی ہے نا ابھی تیسری بار پھر ٹرائی کرنی ہے۔ تیسری مرتبہ بھی ٹرائی کی، کتے نے جا کر شکار کو پکڑ لیا، کھایا نہیں، پکڑ کر بیٹھ گیا۔ شریعت کہتی ہے یہ کتا سیکھا ہوا ہے۔ ایک شرط پوری ہو گئی۔ دوسری شرط اللہ فرماتے ہیں من الجوارح، کتا جا کر شکار کو زخمی کرے، زخم بھی ہونے چاہیے، خرگوش پر زخم ہونے چاہیے، لو ہونی چاہیے۔ اگر اس شکار کے اوپر کسی قسم کا زخم موجود نہیں ہے، لو لوہان نہیں ہے اور کتے نے پکڑا ہوا ہے، شریعت کہتی ہے مر چکا ہے لیکن کوئی زخم نہیں ہے، اس کو حلال نہ سمجھنا۔ ایسا نہ ہو خرگوش کتے کو آتا دیکھ کر دہشت کی وجہ سے مر گیا ہو، کوئی زخم جو نہیں ہے، ہو سکتا ہے ڈر کر خرگوش مر گیا ہو نہ۔ دوسری شرط زخم ہونا چاہیے۔ تیسری شرط فرمایا مقربین، کتے کو چھوڑو تو تمہاری اجازت کے ساتھ جائے۔ کیا مطلب؟ مالک کتے کو لے کر جنگل میں جا رہا ہے، سامنے خرگوش نظر آیا، کتا خود نہیں بھاگا بلکہ مالک کی طرف دیکھتا ہے کہ مالک پتہ نہیں اجازت بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ مالک نے اشارہ دیا، چٹکی بجائی، منہ سے اشارہ کیا، بس اجازت ہو گئی، بھاگا کتا۔ تین شرطیں پوری ہو گئی۔ چوتھی شرط اللہ کریم فرماتے ہیں، چوتھی شرط فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، جا کر کتا اس کو پکڑ لے، دبوچ لے، پنجے میں پاؤں کے اندر یا منہ کے اندر پکڑ کر بیٹھ جائے۔ اور پانچویں شرط وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کتے کو چھوڑو اور تکبیر پڑھ دو، شاہین کو چھوڑو تکبیر پڑھ دو۔ اب آپ خیال 5 شرطیں پھر دہرانے لگاؤں۔ پہلی شرط سیکھا ہوا ہو، دوسری شرط جا کر زخمی کرے، تیسری شرط مالک کی اجازت کے ساتھ جائے، چوتھی شرط پکڑ کر بیٹھ جائے، اور پانچویں شرط کتے کو چھوڑو تکبیر پڑھ دو۔ اللہ فرماتے ہیں اب اگر تم قریب پہنچی ہو، خرگوش مر بھی چکا ہے کتے کے منہ کے اندر، ایسا خرگوش حلال ہے۔ اللہ مر چکا ہے، فرمایا مر چکا ہے، خیر ہے بھائی، لیکن تم نے کتے کو چھوڑا تھا، تکبیر پڑھ لی تھی، اللہ کا نام لیا تھا، شرطیں بھی پوری تھی، نام بھی اللہ کا لیا گیا۔ اگر کتے کے منہ میں خرگوش مر جائے تو اب آپ قرآن کی تائید تو کر دیجئے، اللہ کا نام لیا گیا اور سیکھا ہوا کتا ہے، کتے نے جا کر خرگوش کو پکڑا اور مر بھی گیا، پھر بھی خرگوش حلال ہے۔ اور ذرا اس سے پہلے والی آیت بھی سنتے جائیے، فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ آیت نمبر 3، یہی سورۃ المائدہ پہلی آیت۔ فرمایا جو حلال جانور خود بخود مر جائے حرام ہے، گائے مر گئی، بکری مر گئی، شریعت کے طریقے کے مطابق ذبح نہیں کی گئی، حرام ہے، مر گئی ہے۔ نمبر 2 ودم، جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ ڈبل حرام ہے۔ نمبر 3 ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، دونوں سے زیادہ حرام ہے۔ اور نمبر 4 یہ تینوں کٹھے ہو جائیں، ان سے زیادہ بھی ایک چوتھی حرام ہے۔ فرمایا ما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کی منت ہو، منوتی ہو، نظر ہو، نیاز ہو، خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے۔ پنڈی والوں دل دماغ حاضر رکھنا، اللہ کریم کا واسطہ، اگر کتے کو چھوڑا گیا، اللہ کا نام لیا گیا، کتے کی ماری ہوئی حلال ہے، اور غیر اللہ کا نام آ گیا تو حلال چیز بھی حرام ہے۔
اللہ کا نام آیا تو کتے کی ماری ہوئی حلال، اور اگر غیر اللہ کا نام آیا تو حلال چیز بھی حرام۔ اللہ اللہ، حضرت ابھی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اللہ کے محبوب میں نے کتے کو چھوڑا، میں حیران ہو گیا، خرگوش ایک ہے اور پکڑنے والے کتے دو ہیں۔ پنڈی کے احباب، تقوی کا معنی سمجھانے لگا ہوں۔ روزے کا مقصد ہے تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی یہ بتا، تیرے کتے میں شرطیں پوری تھی؟ جی بالکل پوری تھی۔ اللہ کا نام لے کر چھوڑا تھا؟ جی بالکل۔ سیکھا ہوا تھا؟ بالکل۔ خرگوش زخمی ہے؟ جی زخمی ہے، زخم کے نشان لیکن مر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا کتا کس کا ہے؟ اللہ کے محبوب مجھے کوئی پتہ نہیں دوسرا کتا کس کا ہے۔ اچھا دوسرے کتے میں شرطیں بھی پوری ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے محبوب یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے۔ اچھا ابھی یہ بتا، اللہ کا نام لے کر دوسرے کتے کو چھوڑا گیا، اللہ کے حبیب یہ بھی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنڈی والے بزرگوں دھیان کیجیے گا میرے لفظوں پر، آپ نے فرمایا ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے کتے میں شرطیں پوری پائی جاتی تھیں، اگر تیرے کتے کے پکڑنے کی وجہ سے خرگوش مر گیا ہے پھر تو حلال ہے، لیکن کیا پتا دوسرے کتے نے پہلے پکڑا ہو اور خرگوش مر گیا ہو، پھر تو حلال نہیں، شرطوں کا جو پتہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی پنڈی والوں خیال، رحمت عالم نے فرمایا خرگوش میں شک پڑ گیا ہے، پتہ نہیں حلال بھی ہے کہ نہیں ہے، اور جس چیز میں شک پڑ جائے اس کو چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے۔ روزوں کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں شک پڑ جائے اسے چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور سود کے حرام ہونے میں کوئی شک ہے؟ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ کبھی سحر بھی کرتا ہے کار تریا کی۔ رشوت کے حرام ہونے میں شک ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں تقویٰ کیا ہے؟ شک والی چیز کو چھوڑنا۔ اور ہماری نالائکیاں دیکھیے، ہم تو ان چیزوں کے عادی بن چکے ہیں جن کے بارے میں پکا ہے کہ حرام ہے۔ یہی تو روزہ پیدا کرنا آیا تھا ہمارے اندر جذبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، جنگل کا موقع ہے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، اب کیا بنے گا؟ آج کل کا تو دور تھا نہیں، ریسٹورینٹ ہوں، ہوٹل ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، اب کیا کروں؟ کھانے پینے کا سامان نہیں رہا۔ او اچھا بس ٹھیک ہے، تسلی ہو گئی۔ ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، جلدی جلدی چلے، چرواہے کے پاس جا پہنچے، فرمانے لگے مہربانی کرو مجھے بھوک لگی ہے، مسافر ہوں، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، ایک بکری کا دودھ نکال اور مجھے دے دے، مہربانی کرو۔ چرواہا کہنے لگا، اب چرواہے کو تو پتہ نہیں کہ سامنے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ چرواہے نے کہا نہیں، پنڈی والوں، چرواہے نے کہا نہیں کو نہیں دیتا، مہربانی کرو جی، ایک بکری کا دودھ آدھا کلو بنے گا، کلو بنے گا، 1.5 کلو بس۔ چرواہا کہنے لگا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے چرواہے نے، سر پہ عالیشان پگڑی نہیں ہے، پاؤں میں بہترین جوتی نہیں ہے، لیکن انکار کر دیا۔ ایک بکری کا وجہ کیا ہے؟ وجہ بیان کر۔ اس نے کہا جی وجہ بیان کرتا ہوں کہ بکریاں میری نہیں ہیں، بکریاں پرائی ہیں، اور مجھے مالکوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ کسی کو دودھ نکال کر نہیں دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان لینا شروع کر دیا۔ ایگزام تو لوگوں پتہ نہیں چرواہے کا ایمان اور عقیدہ کتنا مضبوط ہے۔ فرمانے لگے اے رائی، اے چرواہا، یہ مجھ سے درم لے لے، یہ پیسے لے لے، اور ایک بکری میرے اوپر بیچ دے۔ کیا مطلب؟ حضرت عمر بات سن، ذرا حوصلے سے بات سن، ٹھہر کر، جی درم لے لے، پھر بکری میرے اوپر بیچ دے، درم تیرے ہو گئے،
بکری میری ہو گئی. جب بکری میں نے خرید لی پھر تو اس کا دودھ میرے لیے حلال ہو جائے گا. اور مالک کے سامنے بہانہ بنا لینا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا. حضرت عمر امتحان لے رہے ہیں. چرواہے نے سنا, تڑپ کے کہنے لگا, او مجھے مشورہ دینے والے, درہم تیرے ہو گئے, بکری میری ہو گئی, میں دودھ نکال کر استعمال کرتا رہوں گا. اے مجھے درہم کا لالچ دینے والے یہ تو بتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو یہ جواب سنایا کرتے تھے. قریب چرواہے نے تڑپ کے کہا, انگشت بھی اپنی انگلی بھی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہنے لگا, یا فَأَيْنَ اللَّهُ, درہم میرے ہو گئے, بکری آپ کی ہو گئی, اور مالک کے سامنے بہانہ بنا لوں, پر یہ تو میرا اطمینان کرا اللہ کہاں جائے گا. یہ تو اطمینان کرا اللہ کہاں جائے گا. مجھے کہتا ہے مالک کے سامنے بہانہ بنا لینا, چلو ٹھیک ہے بنا لوں گا. اگر دنیا کے مالک کے سامنے بہانہ بنا لوں, اس کے آگے بہانہ کون بنائے گا جس کا اعلان ہے لمن الملک اليوم. قیامت کے میدان میں جو اعلان کرے گا آج کس کی بادشاہی چل رہی ہے, کسی کو زبان ہلانے کی جرت بھی نہیں ہوگی. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا للہ الواحد القہار. آج اکیلے اللہ کی بادشاہی چل رہی ہے. دنیا کے مالک کے سامنے بہانہ بنا لوں, لیکن مالک یوم الدین کے سامنے بہانہ کیسے بناؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو سنایا کرتے تھے, میرے ساتھیوں ایمان ہو تو ایسا چرواہے والا ہونا چاہیے, یقین ہو تو ایسا ہو. اور یہی بات تو روزہ پیدا کرنے آیا تھا ہمارے اندر. لعلکم تتقون. کمرہ بند ہے, ریفریجریٹر کے اندر, فریزر کے اندر, فریج کے اندر فروٹ رکھے ہوئے ہیں, مشروبات بھی ہیں, ماکولات بھی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں, لیکن روزہ دار ہاتھ بھی نہیں لگا رہا. کیوں ہاتھ نہیں لگا رہا؟ کہتے جی ساری دنیا نہ دیکھ رہی ہو, اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہی جذبہ تو روزہ پیدا کرنے آیا تھا. اگر ایک مہینے میں تیرا جذبہ یہ ہے تو سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی یہی جذبہ رہنا چاہیے. اب احباب جب رمضان المبارک کا مسئلہ ختم ہوا سورۃ البقرہ میں, تو اللہ کریم نے فوراً ایک حکم اور دے دیا. یہ میرے سامنے دوسرا پارہ کھلا ہوا ہے, سورت کا نام سورۃ البقرہ. رمضان المبارک کا حکم پورا ہونے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 188. میرے سامنے دوسرا پارہ روزوں کا مسئلہ مکمل ہونے کے بعد فرمایا یہی جذبہ تو روزہ پیدا کرنا اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد جس بندے کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا اللہ کے نام اس کو اجر کیا ملے گا. اب آپ سے حاضر رکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 7 اعمال ایسے ہیں کہ جن کے بدلے میں فرق ہے. وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 اعمال میں سے 2 عمل ایسے ہیں کہ جن کے کرنے کی واجب ہو جاتی ہے. صحابہ کے عمل پر کیا واجب ہو جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل ایسا ہے کہ واجب اس بندے کے لیے جو کرتا ہے. نمبر 2 ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے کرنے والے کے لیے واجبت لہ الجنہ, جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ کے محبوب ذرا وضاحت فرمائیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
ملا کی اللہ جو بندہ اللہ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے کہ لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو بھی نہیں بنایا تھا، موحد بن کر زندگی گزاری ہے تو زندگی گزاری ہے، واجبت لہ الجنہ، ایسے بندے موحد کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب دوسری کیا چیز آپ فرماتے ہیں، دوسرا عمل، جو بندہ اس حالت میں فوت ہوا ماتا وقد اشرک باللہ وجبت لہ النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بندہ اس حالت میں فوت ہوا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا کرتا تھا، واجبت لہ النار، ایسے بندے کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو گئی۔ اب حدیث پاک میں آیا ہے، میں نے 7 اعمال عرض کرنے ہیں، 2 پہلے عرض کر رہا ہوں، 5 باقی ہیں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ مر رجلان علی قریہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں 2 بندے جا رہے تھے، ایک بستی کے قریب سے گزرے، بستی والوں نے روک لیا، خبردار آگے نہیں جانا، مہربانی کرو جی ہم مسافر ہیں، پردیسی میں کچھ تو خبردار ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانے دیں گے، مہربانی کرو جی ہم غریب ہیں، مسافر ہیں، ہمیں جانے دو، ہمارا تم سے کچھ کرنا۔ یہ جو ہمارا دربار بنا ہوا ہے جی، جس پر ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں جی ہاں، جتنے تک تم اس کے نام کی نظر نیاز نہیں دو گے، منت منوتی نہیں دو گے، ہم کبھی بھی تمہارا راستہ نہیں چھوڑیں گے، مہربانی کرو جی ہم غریب ہیں، پردیسی میں کچھ نہ کہو، نہیں کرنا بالکل نہیں، اگر تم دونوں انکار کرتے ہو ہم تمہارے وجود کے ٹکڑے کر دیں گے۔ یہ کوئی قصہ نہیں سنا رہا جھوٹا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، امام المرسلین فرماتے ہیں جب جان کی دھمکی انہوں نے دی، ایک بندہ ڈر گیا، جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، انہیں کہا کچھ نہیں، ولو ذبابا، ایک مکھی پکڑ کر اس کے نام کا چڑھاوا چڑھا دو، منت منوتی دے دو، نظر نیاز دے دو، پھر بھی ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے نے مکھی پکڑ کر اس دربار کے نام کی نظر نیاز دے دی، منت منوتی دے دی، چڑھاوا دے دیا، وہ جو ٹھاکر تھا بڑا بت جس کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ تیرے نام کی منت منوتی، مکھی کی کتنی قیمت ہوتی ہے؟ میں تو فرنٹیئر کا ہوں، ہمارے فرنٹیئر میں تو مفت ہیں، کیا پنجاب میں تو ہر چیز قیمتی ہے نا، شاید یہاں بھی کوئی قیمت ہو، اور مکھی بے قیمت مکھی، مجھے کچھ نہ کہو بس ٹھیک ہے، مکھی مار کر رحمت دو عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام کا چڑھاوا دے دیا، فخلوا سبیلہ، انہوں نے راستہ چھوڑ دیا، جا اپنی منزل کی طرف جا، تجھے کچھ نہیں کہتے، اور دوسرے کو کہا تو بتا تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ دوسرا بندہ کہنے لگا کہ جان کے ٹکڑے کروا سکتا ہوں، ایک مکھی بھی غیر کے نام کی منت نہیں دینی۔ پنڈی والوں یہ تو اس نے کہا تھا، اور آج یہی اعلان شیخ القرآن کے مرید کر رہے ہیں، شیخ القرآن کے شاگرد کر رہے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، جان کے ٹکڑے کروانا منظور ہے، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں بنائیں گے۔ انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کمزوریاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے، کمی بیشی ہو جایا کرتی ہے، لیکن شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کا، شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کا اعلان ہے، اور برملا اعلان ہے، سب کچھ دوبارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں بنائیں گے۔ اللہ کے ساتھ شریک، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میرا سوال آپ کا جواب فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، محبت کے ساتھ جواب دیجئے، کیا پتہ اللہ دل قیامت کے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اپنی جگہ، ہمارے گناہ اپنی جگہ، ہمارے قصور اپنی جگہ، ہماری کمی بیشی اپنی جگہ، لیکن مرتے دم تک اللہ کے ساتھ شریک کسی کو اللہ واللہ۔ سنا بھائی، اس نے کہا ہاں
مکھی بھی نہیں دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قتلو ہو، بستی والوں نے اسے قتل کر ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کا وجود پاؤں کے نیچے رودنا شروع کر دیا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ایک مکھی دے کر غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز جان بچا کر چلا گیا، ادخلہ اللہ النار، اللہ نے اسے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا. اور جس نے وجود کے ٹکڑے کروا دیے، ایک مکھی بھی غیر کے نام پر نہیں دی، اللہ نے اسے جنت داخل کر دیا. ان کاموں میں سے دو کام جن کے لیے جنت یا جہنم واجب ہو جاتی ہے، شرک کرے تو جہنم واجب، پر موت آئے تو جنت واجب. بس آمین کہنا، دعا گو ہوں اللہ کریم ساری زندگی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. آمین کہہ دیجیے. اللہ ساری زندگی شرک ہمارے قریب نہ آنے دینا. آمین کہہ دیجیے. باقی بچ رہے 5 اعمال، انتظار میں ہیں کہ باقی 5 کام کون ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 کاموں میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ کرنے والے کو ایک ملتا ہے بدلہ. اللہ کے محبوب کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ گناہ کرے لکھا جاتا ہے، ایک گناہ کیا ایک لکھا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کا کوئی بندہ نیکی نہ کرے عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر نہ کرے، بلکہ صرف نیکی کا ارادہ کرے، اللہ ارادے کی وجہ سے بھی ایک نیکی لکھ لیتا ہے. گناہ اگر گناہ کیا پریکٹیکل ایک لکھا جائے گا، اور نیکی ابھی کی نہیں بلکہ صرف ارادہ کیا، ارادہ کرنے سے ایک لکھی گئی. اللہ کے محبوب یہ 4 پہلے بچ گئے 3، 7 جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب باقی 3 کے بارے میں بھی سنتے جاؤ. اللہ کے محبوب ارشاد فرمائیے، آپ نے فرمایا ارادہ کرنے والے کو ایک نیکی ملے گی، اور اگر نمبر 5 کسی بندے نے پریکٹیکل نیکی کرنے کے بدلے میں 10 لکھی جائیں گی. قرآن پاک کا بھی اعلان ہے. سورت کا نام سورت الانام، یہ میں 5واں بیان کر رہا ہوں، 2 باقی ہیں. سورت کا نام سورت الانام وسلم پر کلام مقدس نازل ہو رہا ہے. یہ میرے سامنے 8واں بارہ. سورت کا نام سورت الانام. مالک کے کائنات فرماتے ہیں آیت نمبر 160 کے اندر مان جا جب اللہ کے دربار میں ایک نیکی لے کے آئے گا، ایک کے بدلے میں 10 بدلے عطا کروں گا. میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک نیکی پریکٹیکل کرو تو 10 اللہ بدلے دے گا، اور اللہ دینا چاہے تو دنیا میں بھی جزا دے سکتا ہے، آخرت میں تو دینی ہی دینی ہے. کیسے؟ ایک کے بدلے میں 10، ایک کے بدلے میں 10. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے ہیں. ایک غریب آیا، اللہ کے نام کا سوال نہیں، میری بات کر دیجیے جی، غریب و مسکین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو بلایا. بیٹے حسن جلدی آ. جی ابا جان جلدی جا اپنی والدہ کے پاس بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کر بی بی فاطمہ سے کہہ دے کہ میں نے جو 6 درم رکھے تھے گھر کا سودا وغیرہ لینے کے لیے، ان میں سے 1 درم دے دو، میں اللہ کے نام پہ غریب کو دینا چاہتا ہوں. بیٹے جلدی جاؤ. حضرت حسن دوڑے. امی جی کیا بات ہے بیٹا؟ والد صاحب نے بھیجا ہے. جی کیا حکم ہے؟ یہ والد صاحب فرما رہے ہیں 6 درموں میں سے 1 درم دے دو، اللہ کے نام پر غریب کو دینا چاہتا ہوں. اب پنڈی کے احباب مہربانی کر کے توجہ سے سنیے گا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بیٹے میں دینے کے لیے تو حاضر ہوں، انکار نہیں ہے، لیکن ذرا یہ جا کر اپنے والد صاحب کو بتاتے آؤ اگر 6 درموں میں سے 1 کم ہو گیا پھر ہمارا گھر کا سامان پورا نہیں مل سکے گا.
دینے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن پہلے ذرا جا کر یہ واضح کراؤ۔ حضرت حسن گئے، جی بیٹا لے آئے ہو؟ اما فرما رہی ہیں تو گھر کا سودا پورا نہیں ملے گا، ویسے میں دینے کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا جلدی واپس جاؤ اور والدہ بی فاطمہ سے کہہ دو پہلے تو میں نے 1 درہم مانگا تھا، اب 6 کے 6 مانگ رہا ہوں۔ آپ نے یہ بات کہی کیوں ہے؟ بھاگتے ہوئے اما جان، جی بیٹا کیا حکم لائے ہو؟ میرا حکم ہے 6 کے 6 درہم دے دو۔ اما بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بیٹے 6 درہم لے جاؤ، مجھے آمنہ فلال کا فرمان یاد ہے، میرے ابا نے فرمایا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بی بی اللہ کے محبوب آمنہ فلال صلی اللہ علیہ وسلم المرأة إذا سلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ بیٹے مجھے ابا جان کا یہ فرمان یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بیوی، جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، 1 نمبر 2 صامت شهرها رمضان المبارک کے روزے رکھے، نمبر 3 احسنت فرجہا اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور نمبر 4 اطاعت بالہا اپنے خاوند کا حکم مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی پابندی کرنے والی، روزوں کی پابندی کرنے والی، عزت کی حفاظت کرنے والی، اور نمبر 4 خاوند کا حکم ماننے والی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتی ہے داخل ہو جائے۔ میں خاوند کا حکم مانوں گی، لے جائے قریب کو دے دیے لینے کے لیے کوئی جرم نہیں۔ ایک بندہ آ رہا ہے، ہاتھ میں ہاتھ لگا رہا ہے، کس نے وہ نہیں لینی ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خریدار ہوں، قیمت کیا ہے؟ حضرت آپ نے اپنے لیے لے لی ہے؟ فرمایا دیا تو میں آپ کی خاطر رعایتی قیمت بتاتا ہوں، لیکن لوں گا نقد، ادھار والی بات نہیں ہے، کیش لوں گا۔ قیمت کتنی ہے؟ کہنے لگا 140 درہم لوں گا۔ کچھ بولا، اس نے کہا بس اتنا کچھ ہے، آگے جا رہا ہوں ایک کام کے لیے، تھوڑی دیر بعد واپس آؤں گا، اگر سودا کرنا ہے تو کر لیجیے، واپسی پر پیسے لیتا جاؤں گا۔ 40 درہم پر اونی حوالے کر کے مالک چلا گیا۔ اب حضرت علی سوچ رہے ہیں کس سے ادھار مانگ کر میں قیمت ادا کروں؟ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، اللہ کی تقدیر ہنس رہی تھی، راہ گزر ایک بندہ آ گیا، حضرت یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ فرمایا جی میری ہے۔ بیچیں گے؟ حضرت علی فرمایا بیچوں گا، کیا قیمت ہے؟ فرمایا تو بتا۔ حضرت بات یہ ہے کہ میں نے پیسے ڈھک دینے ہیں اور بات میں کروں گا، آپ کی مرضی اگر آپ بیچنا چاہیں۔ حضرت علی نے فرمایا بات کر۔ کہنے لگا میں تو دوں گا 200 درہم، میں تو دوں گا، آپ کی مرضی، سودا کریں یا نہیں کرتے؟ فرمایا بسم اللہ، 200 درہم لے لیے، اونٹنی دے دی۔ تھوڑی دیر بعد پہلا مالک آیا کہ میرے پیسے برابر کیے کہ نہیں؟ یہ 140 درہم لے لو، باقی بچ گئے 60۔ حضرت حسن کو بلایا، فرمایا بیٹے حسن جلدی آ، 60 درہم لے جا اور اما بی بی فاطمہ کو جا کر سورۃ الانعام آیت نمبر 160 کا حوالہ بھی سنانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کی تلاوت کی، فرمایا من جا ایک لے کر آئے، ایک کے بدلے میں 10 گنا کر کے دیتا ہوں۔ 6 درہم دیے تھے، اللہ نے 6 کے بدلے میں 10 گنا 60 درہم واپس کر دیے۔ یہ تو اللہ دنیا میں بدلہ دے رہا ہے، اور جو آخرت میں دے گا۔ صحابہ کرام انتظار کے اندر ہیں اللہ کے محبوب، اور ابھی 2 عمل باقی ہیں۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، 2 عمل باقی ہیں، وہ بھی سنو۔ اب میں پھر دہرانے لگا ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے
ایک عمل شرک والا جس کی وجہ سے جہنم واجب، دوسرا عمل جنت والا، دوسرا عمل توحید والا جس کی وجہ سے جنت واجب۔ نمبر 3، بندہ پریکٹیکل گناہ کرے تو ایک کے بدلے میں ایک لکھا جائے گا۔ نمبر 4، نیکی کا ارادہ کرے تو ایک لکھی جائے گی۔ نمبر 5، اگر پریکٹیکل نیکی کر لے ایک کے بدلے میں 10 اللہ کریم بدلے دے گا۔ اب صحابہ کرام انتظار میں ہیں، اللہ کے محبوب دو تو ابھی کام باقی فرمایا، وہ بھی سنو۔ یہ ارشاد فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اگر جہاد کے اندر 1 درہم بھی دے گا، اللہ جہاد کے اندر دیا ہوا 1 درہم 1 نہیں بلکہ 700 کر کے دے گا۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر بھی حوالہ ہے، یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، سورت کا نام سورۃ البقرہ۔ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں، رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 261 کے اندر، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر میدان جہاد میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال دانے والی ہے۔ اگر زمیندار نے 1 دانہ زمین میں ڈالا، زمین کا سینہ چیرا، اللہ نے اوپر سے آرڈر دے دیا خبردار زمینوں، جی میرے اللہ، زمیندار تیرا سینہ چیرنے کے بعد دانے ڈال کے جا رہا ہے، یہ تیری خوراک نہیں ہے، بندے کی امانت ہے۔ اللہ امانت ہے، فرمایا ہاں ہاں امانت ہے۔ سورت کا نام سورت الواقعہ، یہ میرے سامنے 27واں پارہ، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں، سورت کا نام سورت الواقعہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 63 کے اندر، افرائیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، مجھے بتاؤ تو صحیح اس دانے کے بارے میں جو زمین کے اندر تم بوتے ہو، تم پیدا کرتے ہو یا اللہ پیدا کرنے والا ہے؟ زمیندار کو کہو، آپ بھی شہروں میں رہائش رکھنے والے احباب ہیں، میں بھی شہر میں رہتا ہوں، زمینداروں سے پوچھئے زمیندار یہ جو تو نے گندم کے دانے زمین میں ڈالے ہیں، جی ان سارے دانوں کو دوبارہ ویسے اکٹھا کر دکھا، کر سکتا ہے؟ طاقت ہی نہیں ہے اکٹھا دوبارہ کر سکے۔ اللہ اوپر سے آرڈر دے رہا ہے خبردار زمین، یہ بندے کی امانت ہے، خیال کرنا۔ اللہ کیسے خیال کروں؟ فرمایا 1 دانے کے بدلے میں اللہ نے 7 خوشے پیدا کر دیے، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ سورت کا نام سورت البقرہ، تیسرا پارہ اور آیت کا نمبر 161۔ فرمایا 1 دانے کے بدلے میں 7 خوشے، 7 سٹے، اور ہر سٹے میں 700 دانہ۔ بندے نے 1 دانہ ڈالا، اللہ 1 کے بدلے میں 700، کیسے عجیب طریقے سے دے رہا ہے۔ احباب خیال، جب زمیندار نے دانہ ڈالا اوپر کوئی چھلکا نہیں تھا، اوپر کوئی پردہ نہیں تھا، یعنی ننگا کر کے دانہ ڈالا، اللہ دے رہا ہے، بندے کی محنت ضائع نہ ہونے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 6واں عمل، اللہ کریم درد عطا کرے گا۔ پہلا میں اس وقت چمن میں تقریر کر رہا تھا، 10:15 بجے میں نے تقریر ختم کی، 10:30 بجے ہم نے خبر سنی ہوا ہے، ان والوں میں لوگوں کا دکھ بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس ایسا نہیں ہے، صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے کا سفر ہے، ان لوگوں کے آپس میں رشتے داریاں، آنا جانا، وہ کتنے دکھی ہوئے، وہاں پر بھی لوگ مغموم پریشان، ہر طرف آگ ہی آگ۔ لیکن ایک جملہ میں نے وہاں بھی کہا تھا، اب بھی امانت کے طور پر آپ کے سپرد کر رہا ہوں، اللہ اللہ، اقتدار کا چلا جانا مومن کی شکست نہیں ہوتی، حکومت کا چلا جانا مومن کی۔ کچھ آپ نے اور کیا؟
کچھ کہنا چاہتا ہوں، اقتدار کا چلا جانا مومن کی شکست نہیں ہوتی، مومن کی شکست اس وقت ہوتی ہے جب ایمان ضائع ہو جائے۔ اور افغانستان ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، بجھی ہے بجھی تو نہیں، جفا کی تیل سے ظلم کی تلوار کے ساتھ، جفا کی تیل سے گردن وفا شیاروں کی، جفا کی تیل سے گردن وفا شیاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اللہ الجہاد 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 احباب، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیل سے گردن وفا شیاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتواں عمل، اب آپ کی توجہ میری طرف، ساتواں عمل، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب، تشریف رکھیے تشریف رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں، جہاد کے اندر اگر کوئی بندہ ایک پیسہ دے گا اللہ ایک کے بدلے میں 100 گنا عطا کرے گا۔ اللہ کے محبوب یہ تو 6 ہوئے، 7واں ملبہ کی ہے۔ اب آپ کی توجہ میری طرف، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7واں عمل ہے روزے دار کا، روزے والا، روزے والا عمل ایسا ہے کہ جس کے ثواب کو لکھنے کی طاقت فرشتوں میں بھی نہیں ہے۔ 7واں عمل آپ نے یہ بیان کیا، پھر میں خلاصہ دہرا رہا ہوں، توحید پر موت آئے تو جنت واجب، شرک پر موت آئے تو جہنم واجب۔ نمبر 3 اگر گناہ کرو پریکٹیکل 1 لکھا جائے گا۔ نمبر 4 نیکی کا خالی ارادہ کرو 1 لکھی جائے گی۔ نمبر 5 اگر پریکٹیکل نیکی کرو 1 کے بدلے میں 10 اللہ درجے دے گا۔ اور نمبر 6 میدان جہاد میں بندہ نیکی کرے 1 کے بدلے میں 100 اللہ بدلے دے گا۔ اور نمبر 7 آپ فرماتے ہیں روزے کا ثواب ایسا ہے کہ فرشتوں کے اندر لکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے کتنا ثواب لکھا جائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کی موت پھر کیا ہوگا جب فرشتے روزے کا ثواب لکھ ہی نہیں سکتے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال فرماتے ہیں اللہ کریم نے مجھے فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، وفی روایت الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ خاص میرے لیے ہے، باقی اعمال کا پتہ دوسروں کو چل جاتا ہے۔ حج کرو تو دوستوں احباب کو پتہ، رشتہ داروں کو پتہ، نماز پڑھو تو ساتھ پڑھنے والے نمازیوں کو پتہ۔ اگر بندہ زکوٰۃ ادا کرے نام نہ بھی لے لیکن کم از کم کسی کو دے گا، اتنا تو پتہ چلے گا مجھے کچھ دے رہا ہے، نام نہ بھی لے لیکن روزے والا ایسا عمل ہے اللہ کے بغیر کسی کو پتہ چلتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں اللہ آپ ہوں۔ ان الفاظ پر ذرا غور کیجئے، بات سمیٹ رہا ہوں۔ روزے کا بدلہ میں اللہ خود ہوں، خود۔ ایک تو ہے نا خود دینا، دوسرا ہے میں خود ہوں۔ اس کا کیا مطلب؟ روزے کا بدلہ میں اللہ آپ ہوں، میں خود ہوں۔ اللہ روزے کا بدلہ تو خود ہے، اس کا کیا مطلب؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثال سمجھائی ہے، فرماتے ہیں محمود غزنوی جا رہا تھا گھوڑے پر سوار ہو کر، لشکر بھی ساتھ ساتھ ہے، تھیلی میں ہاتھ ڈالا، ہیرے نکالے، جواہرات نکالے، پھینک دیے، اعلان کر دیا او میرے لشکر والو جس کے ہاتھ میں جتنے ہیرے آ گئے، جتنے موتی آ گئے اس کے ہو گئے، یہ فرمایا اور محمود غزنوی نے گھوڑے کو بھگا دیا۔ سارے لشکر والے سپاہی فوجی موتی چننے لگے، ہیرے چننے لگے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مسلمی کے اندر جب محمود غزنوی نے گھوڑا دوڑایا حیران ہوا کہ یہ دوسرے گھوڑے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، سارے سپاہی تو موتی چن رہے تھے۔ اللہ اکبر، حیران ہو گیا محمود غزنوی کے ساتھ غلام ایاز، وہ بھی گھوڑے کو بھگاتا ہوا آ رہا ہے۔ محمود نے کہا ایاز تجھے موتی نہیں چاہیے، تجھے ہیرے نہیں چاہیے؟
تو میرے ساتھ گھوڑا بھگاتا ہوا آ رہا ہے، تجھے موتی ضرورت نہیں ہے، باقی جو چنے تھے تو نے کیوں نہیں چنے؟ اب آپ خیال کرنا، حدیث کا مطلب سمجھانے لگا ہوں۔ ایاز نے کہا مجھے ہیرے نہیں چاہیے، ہیروں والا چاہیے، والا چاہیے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ کا اعلان ہے صوم الایمان اجزا بھی، روزہ صرف میرے لیے ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا روزے والی عبادت کا، اور روزے کا بدلہ میں آپ ہوں۔ کیا مطلب؟ جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ولا ينفع المقاعد الا هو وما مراد العاشقين في الدارين الا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين۔ دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے